السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سنگاپور میں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلا انٹرویو ہماری جو ہائی کمشنر صاحب ہے ان کا دیکھا، یہاں پر جو ہمارے پاکستانی جو کہ پاکستانیوں کا پراؤڈ ہیں جناب نسیم شہزاد صاحب، مائن ہارٹ گروپ کے چیئرمین ہیں اور آنر بھی ہیں، تو ان کے پاس ہم اس وقت آئے ہیں چونکہ کافی سارا سوشل میڈیا پہ کچھ نیگیٹو باتیں بھی آپ نے سنی، تو آج ہم ان سے سچ جانیں گے کہ یہ جو معاملہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا تھا، اور بھی کچھ سوالات ہم سے کریں گے۔ تو آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ یہاں کا سفر تو کوئی چھوٹا سا، کوئی ہمیں بتائیں کہ ایک لمبی داستان ہے کیونکہ یہ میڈیم ایسا ہے، تو یہاں پر آپ کس سن میں آئے اور کیسے اس کو جوائن کیا مائن ہارٹ؟ دیکھیں جی، میں سنگاپور آیا تھا 1972 میں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہاں پہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی سنگاپور میں، پھر بعد میں مائن ہارٹ جوائن کیا ایز اے اسٹاف، اور سلولی اپنا راستہ اوپر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پیچھے ماں باپ کی اور سب کی دعائیں تھیں، تو میں 1997 میں کمپنی کا CEO بن گیا، مائن ہارٹ انٹرنیشنل کا۔ ماشاءاللہ۔ اور 2010 میں نے کمپنی مائن ہارٹ کی فیملی سے بائی کر لی، ٹھیک ہے۔ جب ان کے مائن ہارٹ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گراس روٹر کہہ سکتے ہیں، سیلف میڈ کہہ جی میں نے ان کی بیٹی سے پھر کمپنی خریدی تھی، تو میں تو جی سیلف میڈ ہوں، کھانے بال سے آیا تھا، چھوٹی سی جگہ سے بالکل۔ اچھا، چلیں اللہ تعالیٰ دی اور برکت۔ اچھا سر، یہاں کے جو کوئی مشہور پروجیکٹ ہیں ان کے کوئی نام اگر آپ دیکھیں جی، یہاں پہ جو مرینا بے ہے وہ سنگاپور کا نیا ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سوائے مرینا بے سینڈز کے جس میں وہ کسینو ہے، اس کے علاوہ بیشتر ہائی رائز بلڈنگ ساری کی ساری مائن ہارٹ کی ہوئی ہے۔ یہ میرے خیال فلنگ تھی نا؟ جی وہ پورا جی جس طرح مرینا بے فائنینشیل سینٹر ہے پورا، جس کے 5 ٹاورز ہیں، وہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رٹز کارلٹن ہوٹل ہمارا کیا ہوا ہے، کانریڈ ہوٹل ہمارا کیا ہوا ہے، وہاں پہ 2 آفس ٹاورز ہیں وہ ہمارے کیے ہوئے ہیں، 1 ریفرز کی ہمارا کیا ہوا ہے، درجنوں پروجیکٹس۔ سنگاپور کی جتنی ٹالسٹ بلڈنگز ہیں ساریوں میں مائن ہارٹ کا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ دنیا کے کتنے ممالک میں ماشاءاللہ سے مائن ہارٹ؟ دیکھیں مائن ہارٹ کے 61 آفیسز ہیں ورلڈ وائڈ، رائٹ فرام سنگاپور اینڈ چائنا اپ ٹو US۔ ٹھیک ہے۔ اور یورپ میں بھی ہیں۔ تو ٹوٹل سٹاف کتنا ہوگا؟ ہمارا جی کوئی 6000 سٹاف ہے، اور کمپنی ڈیلیور کرتی ہے پروجیکٹس۔ جی انجینئرز، آرکیٹیکٹس، پروجیکٹ مینیجرز وغیرہ، اور کمپنی ڈیلیور کرتی ہے پروجیکٹس ورتھ $25 بلین اینولی۔ ماشاءاللہ۔ تو اور ماشاءاللہ ہماری رینکنگ بڑی ہائی ہے، ایشیا میں وی آر دا لارجسٹ پرائیویٹ انجینئرنگ کمپنی، اور دنیا میں انجینئرنگ کمپنیز میں وی آر ان دا ٹاپ 10۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کسی پاکستانی کے لیے یہ بہت فخر والی بات ہے سر۔ اچھا سر، اس وقت جو پاکستان کے اندر اکانومی کرائسس ہے، پوری قوم فرسٹریٹڈ ہے، بہت ایک انسٹیبلٹی کا ایک عالم ہے، تو چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل انسان ہیں، بہت محنت سے آپ یہاں تک پہنچے، تو کیا رائے دینا چاہیں گے یہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں؟ کھل کے بات کریں، ہم اس میں یہ ہے کہ ایک ہوپ سی ہے ہماری نیشن میں، آپ جیسے سکسیسفل لوگوں کو جب سنتے ہیں تو اسپیشلی یوتھ کے اندر ایک امید سی جاگتی ہے کہ نہیں، ابھی تک ہمارے لوگ کامیاب ہیں اور ہم ہو سکتے ہیں آگے۔ دیکھیں یوتھس کے لیے پہلے میں وہ آسان سوال ہے تو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے ذہن میں ایک ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے آپ کوشش کریں، then you get there۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اپنی ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے، کوئی ویژن ہی نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے پھر آپ؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن ان کی لوگوں کی، ینگسٹرز کی ویژن پوری کرنے کے لیے لیڈرشپ کا رول جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ whether it's a company or country, leadership is the single most important factor۔ سنگاپور کیوں بنا اتنا بڑا؟ جب میں سنگاپور آیا تو یہ 3rd ورلڈ کنٹری تھا، کراچی واز مور ایڈوانسڈ۔ بالکل۔ آج سنگاپور از 1st ورلڈ کنٹری ود ان اسپین آف 40 ایئرس۔ کیوں؟ وی ہیڈ آئی ایم اے سنگاپورین، بالکل، وی ہیڈ اے فینٹاسٹک لیڈرشپ۔ لی کوان یو اس طرح کا ویژنری لیڈر تھا، اور اس کے بعد یہ وہ کنٹری جہاں پہ وہ پلان کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون بنے گا، اس کو گروم کرتے ہیں، اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں خود۔
سب لیڈرشپ ٹرانزیشن جو ہے اس طرح ویل پلانڈ ہوتی ہے. پاکستان کے اکنامک کرائسس کے سلسلے میں دیکھیں یہ کرائسس آج کی نہیں ہے. اچھا. یہ سال سے چل رہی پرانی ہے. جی بڑی پرانی کرونک بیماری ہے. کرونک ہے یہ. لیکن ہمارا اس کے لیے کیا ایکشن پلان ہے؟ دیکھیں کسی پرابلم کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ایک پلان ہو. میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی دیکھیں ہماری پاکستان کی یہ 10 بڑے مسئلے ہیں, یہ میں سارے 10 اگلے 5 سال میں حل نہیں کر سکوں گا, لیکن یہ پہلے 5 میں حل کروں گا. اور پھر ان کے لیے ایک ایکشن پلان بنائیں, اس کے لیے ایک ٹیم بنائیں, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو ایکشن کر کے میک شور کریں کہ اچیو ہو رہی ہیں وہ چیزیں. ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کسی کے لیے چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں چاہے وہ منسٹرز ہیں, کسی کے لیے کوئی KPIs نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا میں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. ہاں مطلب آگے کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پہ ڈرائیور کی بھی KPIs ہیں. دیکھیں اچھا سر, آپ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ظاہر ہے یہاں بھی آتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, نون لیگ والے بھی ملتے ہیں, PTI کے لوگ بھی ملتے ہوں گے, تو کیا کبھی اس موضوع پہ آپ کی بات ہوئی کہ یار ملک کے لیے اگر یہ آپ میری سجیشن اگر آپ لے لیں تو ہم بہتری کی طرف چل سکتے ہیں, یا کوئی بزنس کانٹیکٹ بھی آپ نے کی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں سے؟ جی دیکھیں پاکستان میں جو ہے میری لیڈر سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اور منسٹرز بھی جو سنگاپور آتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے, تو ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے مسائل ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی تیار ہو کے آتا ہے کہ جی ہم یہ سنیں کہ کس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. وہاں ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ جی ان کو جو آپ مشورہ بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کو پاکستان کا نہیں پتا, وہاں جی بڑے مسائل ہیں, یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, آگے سے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں. ڈیفینسو موڈ میں رہ کے ہم کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, اس کے لیے ایکشن پلان بنائیں اور اس کے لیے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. اب دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے, میری روز بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پاکستان میں, کیونکہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, گھنٹوں کے حساب سے بجلی جاری ہے اور ٹیمپریچر 49 ڈگریز ہے. بالکل اسی طرح لوڈ شیڈنگ, یہ وہ پرابلم نہیں ہے جو پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے, یہ پرانی پچھلے 40 سال سے ہے. ہم ایک مسئلہ بھی انرجی کا حل نہیں کر سکے کہ اس کا ہم ایک پلان بنائیں کہ جی ہم نے یہ بجلی کے انرجی کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا. بالکل انڈسٹری, آفیسز, پروڈکشن, مینوفیکچرنگ از ڈیپینڈنٹ آن انرجی. ٹھیک ہے, یہاں میں نے 50 سال میں کبھی 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں سنا کہ بجلی چلی گئی ہو. صحیح بات ہے. تو کتنا چھوٹا سا ملک ہے. سنگاپور کی GDP پاکستان سے زیادہ ہے, یا 5 ملین کا کنٹری ہے, پاکستان کے ماشاءاللہ 250 ملین لوگ ہیں. تو میرا مطلب کہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے, نو ڈاؤٹ. پاکستان میں آپ بھی تو سرات آئے تھے, پاکستان میں ریسورسز بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیفائڈ لیڈرشپ ہو اور اس کے لیے ایکشن پلان ہو اور وہ چیزوں کو ایڈریس کریں سسٹمیٹیکلی, تو پاکستان کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں آپ کو بھی انہوں نے کنونس کیا تھا پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, کیسا تجربہ رہا وہاں پر؟ ہمارا یہ تجربہ انفارچونیٹلی بہت برا رہا. ہماری جتنی بدنامی ہوئی ہے پاکستان میں, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں, اور وہاں کوئی آدمی رسپانسیبل نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں سنگاپور میں اسٹریٹ ٹائمز کھول کے دیکھ لیں, ہر روز ایک کالم ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریکشنز کا, کہ ہم نے کل یہ خبر چھاپی تھی, ہماری انفارمیشن غلط تھی. ہاں وہ مطلب تردید ہوتی ہے اس کی. پاکستان میں تو کوئی مرضی اٹھ کے کھلا کھاتا ہے, جو مرضی کہہ دیں آپ, جس پہ چاہیں قتل کا الزام لگا دیں, جس پہ چاہیں آپ جو مرضی الزام لگا دیں, اور اس کی صفائی کوئی نہیں سنتا. پھر سر اس طرف آتے ہیں کرک مرینا کی طرف. یہ پروجیکٹ 2005 میں آپ نے کیا. اچھا, لوگ وہاں پر بہت سارے فیکٹریوں کو لے کے سوشل میڈیا پہ آئے, یوٹیوب پہ, جی میں فیکٹری ہوں, میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں. اصل سٹوری کیا تھی, کیوں یہ پروجیکٹ اتنا ڈیلے ہوا, اور آپ نے جو لوگوں نے وہاں پر پیسے جمع کیے تھے تو اس میں کیا سچائی کیا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں. چونکہ ہم لوگ اسی لیے آئے تھے کہ کم از کم آپ کے اوپر ون سائیڈڈ جو الزامات لگ رہے ہیں, کم از کم ہمیں جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے,
کہ آپ اس میں کہاں تک گنہگار ہیں یا کہاں تک سچ ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اصل سچ کیا ہے, معاملہ اتنا مشکلات کی طرف کیوں گیا؟ دیکھیں جی, اس میں یہ لینڈ ڈی ایچ اے کی تھی, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ یہ پروجیکٹ کیا تھا ہم نے ان کا ماسٹر پلان کریک سٹی کا کیا تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی پلیز آپ ایک پارسل آپ کر لیں تاکہ اور انویسٹرز آئیں, اور ہمارے اناؤنسمنٹ کے بعد ایمار, گیگا, تمام لوگ آئے, بالکل, تو وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن ہمیں لوگوں نے پھنسا لیا. 2005 میں ہمیں سائٹ ملی تھی, ہم نے امیجیٹلی ڈیزائن کر کے 2006 میں کام شروع کر دیا, فائلنگ. اچھا 2006 میں کر دیا, امیجیٹلی کام شروع ہو گیا. اوکے, اور مئی میں سائٹ ملی تھی. یہ 8 ٹاورز تھے, 8 ٹاورز ہیں جی, ہائی رائز. اور ہمارا پلان تھا کہ جی پاکستان میں ایسی ریزیڈینشیل بلڈنگز بنائیں گے جو کبھی بنی نہ ہوں, اور اس سٹینڈرڈ کی جو سنگاپور, لنڈن, نیو یارک میں بنتی ہیں. تو وہ ہمارا پلان تھا, ویژن تھا کہ جی ہم پاکستان کو ایک ایسی چیز دیں تاکہ آئندہ کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو یہ تھا کہ بینچ مارک سیٹ کریں گے. بالکل, ہمارا جی اپنے ملک سے محبت جی چلو اسی بہانے, بالکل جی. اور ہم 2007 میں چائنیز کانٹریکٹر لے کے آئے, ان کو کانٹریکٹ دے دیا سارے 8 ٹاورز کا. ہم نے جو اس وقت تقریباً 35% یونٹس 250 یونٹس بیچے تھے, اور وہ 5,000 روپے پہ بیچے تھے پر اسکوائر فٹ پہ. ٹوٹل کسٹمر کا پیسہ آج تک 3.5 بلین آیا ہے. یعنی ٹوٹل جو کسٹمر ہیں وہ 270 پلس ہیں. نہیں جی, 250 کسٹمر ہیں. 250 اس میں سے 50 جو ہیں وہ ڈیفالٹ میں ہیں, جنہوں نے پیسے تھوڑے سے دیے, تھوڑے سے بکنگ فیس دی, اس کے بعد کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی. تو ریئلی کسٹمرز 200 ہیں. 200 ہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹل پیسہ جو کسٹمرز کا آج تک آیا ہے ایز آف ٹوڈے از 3.6 بلین. ہمارے خلاف رپورٹیں سوشل میڈیا میں کہ جی 29 بلین آیا, جو اس میں سے 25 بلین لے کے بھاگ گئے ہیں, فلانا ہو گیا. یہ سب غلط تھا, یہ تمام غلط اور نان سینسیکل ہیں. پروجیکٹ کی کاسٹ دیکھیں, ہمارے آڈیٹرز ہیں ڈیلائٹس, آپ وہ اٹھا کے ہر سال کی رپورٹ دیکھ لیں. پروجیکٹ کاسٹ, کنسٹرکشن کاسٹ ان پاکستان از 9.2 بلین. کسٹمر کا پیسہ 3.5 بلین آیا, تو اس میں سے کتنا پیسہ لے کے بھاگ سکتے ہیں آپ؟ صحیح بات ہے. یہی انویسٹیگیشن ڈی ایچ اے کی اور کسٹمرز کی کمپلینٹ پہ نیب نے کی تھی, اور 2021 میں ہمیں کلیئرنس دی انہوں نے کہ کوئی پیسہ آگے پیچھے نہیں ہوا یہاں سے, بالکل صحیح ہے ہر چیز. اور مجھے ایک شیلڈ ملی تھی, وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ڈی ایچ اے نے جو ہے 2007 میں جب ہم کنٹریکٹر لائے, چائنیز لے کے آئے کہ جلدی بن جائے پروجیکٹ. 2008 میں انفارچونیٹلی حالات بڑے خراب تھے, ان کے ورکرز نہیں آ سکے کیونکہ سیکیورٹی سچویشن بڑی خراب تھی. ٹھیک ہے, تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے پاکستان میں جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا. جی بلا جی, اس وقت حالات بڑے خراب تھے. نہ صرف چائنیز بلکہ املاک کو جلانے شروع ہو گئے تھے. جی. تو ہماری جو تھی, جتنا ایڈوانس پیمنٹ ہم نے ان کو دیا ہوا تھا چائنا سے موبلائز کرنے کے لیے, وہ سارے پیسے ہمارے پھنس گئے. وہ ہم نے کال کیے, گارنٹی کال کی. ڈی ایچ اے کا جو ایڈوائزر تھے, لیگل ایڈوائزر, وہ ان کے ساتھ مل گئے کنٹریکٹر کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو سٹے لے دیا, اور لمبا ہو گیا. 2010 میں جا کے ہمارے گارنٹیز ریلیز ہوئی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کورٹ پروسیس, کوئی چیز 6 مہینے میں تو حل نہیں ہوتی. بالکل. 2010 میں بڑا زور لگا کے ہم نے وہ ڈیسیجن کروایا. جس دن پیسے ریلیز ہوئے, ڈی ایچ اے نے سٹے وہ لے لیا, ہمارے اکاؤنٹ فریز کر دیے. اچھا, کہ جی یہ پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے. اس بیس پہ تو پھر اور ڈیلے کی طرف گیا. اس کے بعد یہ 10 سال لگا دیے ہم ان کے پیچھے پلر ٹو پوسٹ دوڑتے رہے کہ یار اس کو سالو کریں, پروجیکٹ کو آگے چلائیں. بیچ میں کبھی کوئی نیا ایم او یو سائن کر لیا 2012 میں کہ ہمارا یہ کر دیں, حصہ کم کر دیں, ہمیں کیش دے دیں, ہم نے وہ بھی کر لیا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. 2020 میں جا کے ایسکرو ایگریمنٹ سائن ہوا, پھر ہمارا اکاؤنٹ کھلا, پھر یہ دوبارہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کی. اس وقت انہوں نے ہم سے 2 ڈیلنگ کی تھی کہ جی آپ اپنا ریفلز کلب کی سائٹ ہمیں واپس کر دیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے کر دی, جو کسی اور کو دینا چاہ رہے تھے. ایک ٹوین ٹاورز کا ہمارا کانٹریکٹ تھا جس کے زمین انہوں نے ہمیں نہیں دی تھی کہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کریں, حالانکہ اس پہ ہم دونوں پروجیکٹس پہ ہمارا بڑا پیسہ خرچ ہوا تھا. رائٹ تھا آپ کا. جی ہمارا رائٹ تھا, لیکن ہم نے دے دی. ہم نے کہا یار یہ پروجیکٹ بچا لیں,
تاکہ ہمارا نام رہے, لوگوں کو بھی مشکلات اور ہم اپنے کسٹمرز کی وجہ سے سارا کچھ کر رہے تھے, ہم نے سیکریفائس کسٹمرز کے لیے کی تھی, اور یہ ہماری وہاں پہ بدنامی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی 2017 میں جب کیونکہ ہماری چیزیں پھنسی ہوئی تھی ڈی ایچ اے کے ساتھ, ہم نے ایک لوکل پارٹنر لے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈی ایچ اے سے سارے مسئلے ہم ریزالو کرا دیں گے. انفارچونیٹلی کوشش انہوں نے پہلے دن سے یہ کی کہ پروجیکٹ ہم ٹیک اوور کر لیں. ان کی نیت یہ تھی, ان کی بلیک لسٹنگ ہو گئی جی ایچ کیو سے, تو وہ ٹیک اوور بھی نہیں کر سکے. پھر جا کے جی انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اچھا ہمارے پیسے واپس کر دیں. ہم نے کہا جی آپ کو پروجیکٹ بن جائے گا, پیسے واپس کر دیں گے. نہیں ہمارے ابھی واپس کرو, اور ہمیں 4 گنے کر کے واپس کریں. ہم نے کہا یار یہ کون سے اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ ڈیفالٹ میں ہو, بالکل آپ نے جو پیسے دینے تھے آپ نے وہ بھی نہیں دیے, تو ہم 4 گنا دیں, کہاں سے دیں اور کیوں دیں. انہوں نے یہ ایف آئی اے میں جا کے کمپلینٹ فائل کر دی ہماری اپنے تعلقات استعمال کر کے. ایف آئی اے نے ہمارے خلاف دڑا دڑ 3 ایف آئی آریں ٹھوک دیں. اچھا جی, تمام جھوٹی, بالکل ٹوٹل بوگس. ایک یہ کہ جی آپ کے سٹاف نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر لکھا ہے سوشل میڈیا پہ, اچھا, اور آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی, اور وہ ان کا نام ایس سی پی میں نہیں ہے. میں نے کہا یار مجھے کیسے پتا ہے کہ میرا سٹاف اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں کیا لکھ رہا ہے. اگر کل کو کوئی آدمی اپنے آپ کو وہاں پہ پرائم منسٹر لکھنا شروع کر دے سوشل میڈیا میں, بالکل, تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. دوسری ایف آئی آر اس بات پہ کاٹی, آپ نے جی اکاؤنٹ کھول لیا کریک مرینا سنگاپور کا بغیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اپروول کے, اور ہمارے سی ایف او کو جیل میں کر دیا. 8 مہینے جیل کاٹ کے, اس کی ضمانت نہیں ہونے دے رہی ایف آئی اے نے. اب میں نے کروائی ہے, جس طرح میں نے کروائی مجھے پتا ہے کس کاسٹ پہ. اندھیر نگری ہے. مطلب آپ نہیں بھی اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے, لیکن اس مجبوری آپ کو فورس کرتے ہیں, جی وہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں, آپ فلانا کریں. اور تیسری ایف آئی آر نے اس بات پہ کاٹی تھی کہ جی آپ کے پاس 29 بلین روپیز آیا ہے. 29 بلین. اچھا, وہ کس طرح انہوں نے, اب ان کی آئی او جو ہیں وہ کتنے تعلیم یافتہ ہے یہ دیکھیں. بالکل, ہمارا جو پیسہ جب رکھا ہوا تھا بینک میں 2010 سے 2020 تک, تو ہم نے اس کو فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا تھا. 3 مہینے کا ریٹ سب سے ہائی تھا, تو ہم اس کو ہر 3 مہینے کے بعد نکال کر دوبارہ ڈپازٹ کرتے تھے 3 مہینے کے لیے, تاکہ ہمیں ہائی انٹرسٹ ریٹ ملے. جتنی دفعہ وہ باہر نکلا اور ڈپازٹ ہوا, اس نے سب کو کاؤنٹ کر کے کہا جی 29 بلین آیا ہے. یہ ان کی تعلیم ہے, یہ ایجوکیشن کا لیول ہے آئی او ایس کا. اور وہ اتنی بڑی انٹرنیشنل کمپنی کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزامات لگا. انہوں نے کہا جی منی لانڈرنگ کا ہمارے پہ الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کے سارا پیسہ باہر لے گئے. پاکستان سے آپ 25 بلین روپیز باہر لے جا سکتے ہیں بغیر بورڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپروول؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مطلب یہ تو اس بنیادوں پر. اچھا سر, 17 امتیاز بھی, جی مجھے 17 امتیاز ہی ملا تھا. اس سے پہلے جی تمغہ امتیاز ہی ملا تھا 2008 میں. ہاں, 2 بڑے اعزاز آپ کو ملے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ دوہرا معیار نہیں لگتا آپ کو کہ مطلب ایک طرف ایک ایسا بندہ پاکستان کی ترقی کے لیے آ رہا ہے کہ یہاں پر میں کچھ کام کروں, پاکستان کو بلڈ کروں, یہاں کی نیشن کو اٹھاؤں, اس کے لیے یہ سلوک, اس پر کوئی شکوہ؟ جی دیکھیں, مجھے شکوے سے زیادہ مجھے جو ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے پاکستان کے لیے جو میں کرنا چاہتا تھا. میرا پلان تھا لاہور میں ایک سمارٹ سٹی بنانے کا. آج کل آپ کو پتہ ہے انڈیا میں 100 سمارٹ سٹیز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, سنگاپور از اے سمارٹ نیشن. میرا خیال ہے ایک سمارٹ سٹی بنائیں جہاں پہ کوئی چیز کبھی فیل نہیں ہوگی, نہ بجلی فیل ہوگی, نہ پانی فیل ہوگا, کچھ ہر چیز سمارٹ. نہیں کر سکے. زمین کے لیے بات بھی کی تھی, ایل ڈی اے والے بیچ میں جب بلائے انہوں نے کہا وہ نہیں جی نہیں, وہ پیپرا کے رولز ہیں جی, فلانا ہے. میں کہا جی میں جی ٹو جی کانٹیکٹ کروا دوں گا, سنگاپور گورنمنٹ سے سائن کروا دوں گا. بالکل, پھر ٹینڈر اپلائی نہیں ہوتا. وہ چلنے انہوں نے اپنے حساب سے چیزیں چلانی ہوتی ہیں, نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنا حساب کتاب رکھا ہوتا ہے. نیت ٹھیک نہیں ہے تو کیسے چلیں گے سر؟ تو کس طرح پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اسلام آباد میں آپ دیکھیں بلو ایریا سارا کا سارا بڑا اولڈ ہے. جب اسلام آباد بنا, جب یہ بنا تھا 65 کا ہی وہ انفراسٹرکچر ہے, وہی ڈیلیپیڈیٹڈ ایریا ہے, کوئی چیز وہاں پہ کام نہیں. پرانے پلازے سب کو میں چاہتا ہوں رینیو کریں. ٹھیک ہے, وہ ساری بائی کر کے دوبارہ سے ان سب کو رینیو کریں. وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنائے. آج کل آپ دیکھیں سنگاپور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آپ دیکھیں کوالالمپور میں دنیا کی 2 ٹالسٹ بلڈنگز کوالالمپور میں ہیں. بالکل.
تو سر پاکستان میں بڑا سکوپ ہے. موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کریں گے یا کوئی آپ کی رائے؟ کیونکہ ہمارے توسط سے بھی شاید کچھ کافی سارے پولیٹیشین بھی ہم چونکہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں ہماری. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرنا چاہتی ہے. ایشو جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کتنی فلیکسیبلٹی ہے چیزیں کرنے کی, فیسیلیٹیٹ کتنا کیا جاتا ہے, یا کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی کتنی فلیکسیبلٹی اور فریڈم ہے چیزیں کرنے کی. مائن ہارٹ کیوں اتنی بڑی کمپنی بن گئی تھی؟ ہمارے 4-5 آفیسز تھے, وہاں سے 61 آفس بنے, اس لیے کہ ہمارے جو لوگ چلاتے تھے دفتر, ہم نے ان کو فریڈم اور فلیکسیبلٹی دی کہ آپ بچے اس کو اپنی بزنس کر کے چلاؤ, اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ ان کو سب کو KPIs دیں, ان کو فریڈم دیں ڈیسیجن میکنگ کی. لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں لی کوان یو جب پاکستان گئے تھے انہوں نے کہی تھیں. نمبر 1 ضیاء الحق سے بھی ملے. جی انہوں نے, وہ پاکستان کو بڑا پسند کرتے تھے لیکن بعد میں ان کو کافی آئیڈیا چینج ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا, کیونکہ جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, ہاں بالکل, وہاں کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی, کوئی نہیں چل سکتی. میرٹ نہ ہو, میرٹ پہ نہ. تو پہلی چیز ہے رول آف لا, بالکل. دوسری چیز ہے میریٹوکریسی, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز ہے ٹرانسپیرنسی. بالکل. سنگاپور انہی 3 چیزوں پہ چلتا ہے, کھڑا ہوا ہے, اور دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک 3 چیزیں نہیں ہوں گی نا, پاکستان کا سسٹم اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. سب گورنمنٹ آفیشلز کو, آپ کے سیکرٹریز ہیں, آپ کے منسٹرز ہیں, ان سب کے پاس KPIs ہونی چاہیے. ہر اس کے لیے اگر انرجی پاکستان میں نہیں ہے, بابڈا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کون سے بندے کو وہاں سے ہٹایا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو سب سے چھوٹے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں. سنگاپور میں ٹاپ کے بندے کو پکڑتے ہیں, وہ صحیح بات ہے, کہتے ہیں جی رسپانسبلٹی اس کی ہے, ذمہ داری تو آپ کی تھی, ذمہ داری آپ کی ہے. وہاں جا کے کسی کلرک کو پکڑ لیتے ہیں, فارمیلٹی پوری کی, فارمیلٹی پوری کی, فائل بنا کہ بند کر دی کہ جی کلرک کو فارغ کر دیا. جی دیکھیں پاکستان میں جب تک کہ لوگوں کو فیسیلٹی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ پرووائڈ نہیں کریں گے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. انویسٹرز کہاں جاتے ہیں؟ جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ رول آف لا ہو. بالکل. اگر کوئی پرابلم ہوگی تو ہمارے پاس ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکینزم ہے جو 2-4 مہینے میں ہو جائے گا. پاکستان میں آپ ایک دفعہ کورٹ میں چلے جائیں, اگلے 10 سال کے لیے آپ کو ڈیسیژن کوئی نہیں ملتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو بڑا ڈراتی ہیں. اور انویسٹرز کی دیکھیں, سری لنکا میں پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے, بنگلہ دیش میں پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے. اکانومی کہاں سے کہاں چلی, اب سنگاپور, بنگلہ دیش کی کرنسی دیکھیں اور پاکستان کی کرنسی. بالکل. تو دیکھیں اس میں دیر آر لیسنس ٹو بی لرنڈ کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹر نہیں آتے. ہم نے انویسٹرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لی کوان یو نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو انشور کہ انویسٹرز کم, دے فیل سیف اینڈ دے میک منی. وہاں کہتے ہیں جی آپ کا تو سب سے بڑا جرم ہے, آپ آئے کیوں یہاں پہ, آئے کیوں ہیں. جتنے جھوٹے الزام میرے پہ لگائے گئے وہاں پہ, بالکل. جتنی میری بدنامی ہوئی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں, ٹی وی چینلز پہ, اور وہاں کوئی آدمی رسپانسیبل نہیں ہے. یہ کام سنگاپور میں کیا ہوتا ہے, یہ سارے جیل میں ہوتے. صحیح بات. آئی گارنٹی آل آف دیم ول بی ان جیل. بلا وجہ کے الزام, کیونکہ جھوٹے الزام ہیں. دیکھیں میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تھوڑا سا دوسری سائڈ کو بھی سنیں, سچ بتائے نا, سچ بتائیں لوگوں کو, انویسٹیگیٹ تو کریں کم از کم. بالکل. لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ بدنامی کی, اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک الزام بھی سچ نکل آئے تو مجھے جہاں مرضی پھانسی لٹکا دیں. لیکن دیکھیں یہ مائن ہارٹ اتنی بڑی کمپنی بائی ایکسیڈنٹ نہیں بنی. ہاں اس کے پیچھے محنت ہے, یہ جو ویژن ہے. اتنے بلینز کے پروجیکٹ کرتے ہیں کلائنٹس کے, ہمیں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. لوگوں کو بلینز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں, ان کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. اور لوگوں کو دیکھیں ہماری آنیسٹی, ہماری انٹیگریٹی اسٹیبلشڈ ہے پوری دنیا میں, ورلڈ وائڈ. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم 60 کنٹریز میں تو پاس ہیں لیکن پاکستان میں فیل ہو گئے ہیں, وہاں بے ایمانی بھی کر رہے ہیں,
ہر چیز کر رہے ہیں. سر دبئی جیسا ملک جہاں پہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلتی ہے. دبئی کا دیکھیں، جو دبئی مال ہے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، وہ ہمارا کیا. ہمیں پتہ سر، ہمیں پتہ ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں دبئی والے اتنے بڑے بڑے کام دیتے ہیں. ابھی قطر کا جو ایئرپورٹ بنایا ہے یہ 22 ورلڈ کپ کے لیے، وہ ہمارا کیا ہوا ہے. ان کی کاسٹ پہلے 22 بلین آ رہی تھی، ہم نے انہیں 10 بلین میں کر کے دیا ہے. کتنا بڑا فائدہ دیا آپ نے. تو یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں فلڈنگ ہر سال ہوتے ہیں جی، فلڈ آ گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی. بالکل ہے. یہ پاکستان میں فلڈز آئیں گے، ہر سال آئیں گے اور زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے. میں کئی دفعہ لکھ کے دے چکا ہوں، بھیج چکا ہوں پیپر ایمبیسی کے تھرو بھی، کہ جی آپ اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنائیں پورے پاکستان کا، فلڈ ایلیویشن سکیم. اس کو امپلیمنٹ کریں میں آپ کو 5-10 سال لگیں گے. اس کو امپلیمنٹ کریں ورنہ پاکستان ول بی ان بگ ٹربل. ساری فصلیں، آپ کا ایگریکلچر بھی ختم ہو جائے گی جو پاکستان کی واحد سورس آف انکم. جو اللہ کی رحمت ہے. ہم نے سر ایک پرسنالٹی ہے دبئی میں، شاید آپ جانتے ہوں، وہ جو حبیب ایکسچینج کے آنر ہیں، ان کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ وہ نعمت آتی ہے تو اس کو زحمت بنا کے نہ اس کی سٹوریج کرتے ہیں، پھر شارٹ فال ہو جاتا ہے ایگریکلچر میں پانی کا. جی جی، آئے دن پانی، اس کو سٹوریج کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. اور یہ بڑی آسان چیزیں، یہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اب دیکھیں، اب ڈی ایچ اے دیکھ لیں کراچی، جب بارش آتی ہے پورا ڈی ایچ اے فلڈ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ڈی ایچ اے سپوز ٹو بی دا بیسٹ پراپرٹی. کیا کیا ہے اس کے لیے؟ یہ دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں 1 بلین کے لیے مشکل شرائط پہ. جی، اور بڑی مختلف اونرس کنڈیشن پہ مانتے ہیں. آنیسٹلی انویسٹمنٹ لانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. آج ہمیں فریڈم دیں، میرے پیچھے جھوٹے الزام ہٹائیں. صحیح بات ہے. اور مجھے فلیکسیبلٹی دیں. ہماری اپنی کمپنی ہے MGI کیپٹل، جو بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے فیزیبلٹی کرتی ہے، ان کو بینکیبل بناتی ہے، اور پھر ہم ان کے لیے انویسٹرز کو پچ کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں پاکستان میں، بہت ساری انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں اگر ہمیں راستہ ملے اوپن. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ، تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یار ہمارے ساتھ آئندہ یہ نہیں ہوگا کبھی. تو انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر سری لنکا میں آ سکتی ہے، بنگلہ دیش میں آ سکتی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی انویسٹمنٹ؟ سر آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو. ناظرین، ڈاکٹر نسیم شداد صاحب جیسے لوگ جو ہیں پاکستان میں جو اتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے انفارچونیٹلی اتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ جن کا ایشیا کے اندر نمبر 1 اور دنیا کے اندر نمبر 10، اور یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ ہے کہ یہ ان جو پاکستانی ہیں بیسک، ان کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان سے تھا، ان کے اوپر جو جھوٹی FIRs بنائی، بہت سارے افیکٹس پیدا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا. ہم نے خود کوشش کی، ہم یہاں سنگاپور آئے، ان کا موقف جانا. ناظرین، جو اس سے پہلے ہماری انویسٹیگیشن تھی، یہ بالکل انوسینٹ ہیں اور ان کو مشکلات میں دھکیلا گیا اور پروجیکٹ کو لیٹ اسی وجہ سے کیا گیا کہ اب فار ایگزامپل یہ ابھی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں جو چیز 5 روپے کی تھی آج وہ 500 سے بھی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. تو اتنی مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہ صرف ان لوگوں کو تکلیف دی، بلکہ ایک نیک نیت جو کمپنی تھی، جن کی نیک نامی دنیا کے 60 سے زائد ملکوں کے اندر مشہور ہے، تو اس کو جھوٹے الزامات کی زد میں یہ ہمارے ادارے لے آئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے سنگاپور سے ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.